بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سویرا، میں نے تمہیں آج اسکول آتے دیکھا تو ہنسی نکل گئی۔ کیا تم آج بھی اپنی دادی کے ساتھ اسکول آتی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ اب ہم میٹرک میں آ گئے ہیں، اب تو اکیلی اسکول آیا کرو۔ فرحانہ نے کہا، ہاں میں اپنی دادی اور کبھی کبھی دادا کے ساتھ اسکول آتی ہوں۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میری مما کہتی ہیں کہ ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں اپنے والدین کے لیے بچے ہی رہیں گے۔ سویرا نے فرحانہ کو جواب دیا۔ اسے کیا ہوا؟ فرحانہ نے حیرت سے کلاس کی لڑکیوں سے پوچھا۔ ہمیں کیا پتہ، ایک لڑکی نے جواب دیا، اور سب اپنا اپنا لنچ کرنے لگے۔ لنچ ٹائم ختم ہوا تب تک سویرا کا موڈ خراب تھا۔ چھٹی کے وقت اس کے دادا اسے لینے آئے، وہ گھر پہنچی تو اس کی امی کو بھی سویرا کا موڈ ٹھیک نہیں لگا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو سویرا نے خود اپنی امی اور دادی کو ساری بات بتائی جو اس کی اور فرحانہ کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ فرحانہ کون ہے؟ میں نے پہلے تو کبھی آپ کے منہ سے یہ نام نہیں سنا۔ مما، ہماری کلاس میں نئی لڑکی آئی ہے، سویرا نے جواب دیا۔ بیٹی فرحانہ یا دوسری لڑکیاں، آپ سے جو بولتی ہیں انہیں بولنے دو، ہمیں آپ عزیز ہیں، ہم آپ کو اکیلے کہیں نہیں جانے دے سکتے۔ زمانہ پہلے بھی خراب تھا اور اب بھی خراب ہے، آپ کے ساتھ کسی کا جانا آپ کے لیے ہی بہتر ہے، اس طرح آپ حفاظت میں رہیں گی اور ہمیں بھی تسلی رہے گی، سویرا کی دادی نے کہا۔ بیٹی، دادی جان ٹھیک کہہ رہی ہیں، بچے والدین کو بہت عزیز ہوتے ہیں، اور جو لڑکی آپ سے اس طرح کہہ رہی ہے آپ اسے سمجھائیں کہ کسی بڑے کے ساتھ سکول آنے میں کوئی برائی نہیں بلکہ بھلائی ہے۔ جی دادی جان اور مما، فرحانہ یا کسی بھی لڑکی نے آئندہ کوئی ایسی بات کہی تو میں اسے یہی جواب دوں گی، سویرا نے کہا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ فرحانہ چھٹی کے بعد تھوڑی دیر سے اسکول سے پیدل گھر جانے لگی۔ اس کے گھر کے راستے میں سویرا کا گھر پڑتا تھا۔ سویرا کا گھر سکول سے نزدیک ہی تھا، مگر وہ پھر بھی کسی بڑے کے ساتھ سکول پیدل آتی تھی۔ فرحانہ کو راستے میں عجیب سے حلیے میں ایک عورت اور مرد نظر آئے۔ پہلے تو اس نے خاص نوٹس نہ کیا، لیکن وہ فرحانہ سے چند قدم کے فاصلے پر اس کے پیچھے چلنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ فرحانہ کو ان سے ڈر لگنے لگا، اور اس نے سوچا کہ اگلی سنسان گلی میں مڑنے سے بہتر ہے کہ رش والی سڑک سے جایا جائے۔ وہ بہت خوفزدہ ہو رہی تھی کہ اس انجان عورت نے پیچھے سے آواز دے کر اسے رکنے کو کہا۔ فرحانہ نے اس کی آواز سنی انسنی کر دی اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی، بلکہ بھاگنے لگی۔ اس کے پیچھے ان دونوں مرد و عورت کے قدم بھی تیز ہونے لگے۔ اب فرحانہ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے، کیسے ان سے پیچھا چھڑائے۔ گلی کی نکڑ پر سویرا کا گھر تھا، پھر رش والی سڑک شروع ہوتی تھی۔ اس رش والی سڑک سے اس کے گھر کا راستہ بہت لمبا پڑتا۔ اس نے فوراً سویرا کے گھر جانے کا سوچا، بلکہ سوچا کیا، اس کے قدم خود بخود سویرا کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ وہاں پہنچ کر اس نے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا، ساتھ ہی گھر کی گھنٹی پر تو جیسے ہاتھ رکھ کے بھول گئی، اور اونچا اونچا بولنے لگی کہ جلدی دروازہ کھولو، میرے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہیں، جلدی کھولو دروازہ۔ سویرا کچھ دیر پہلے ہی اسکول سے اپنی دادی کے ساتھ گھر آئی تھی۔ اس کے گھر والے اچانک اس طرح سے دروازہ پیٹنے اور گھنٹی کی آواز سے گھبرا کر دروازے کی طرف بھاگے، اور دروازے کے قریب پہنچ کر فرحانہ کی آوازوں سے اور پریشان ہو گئے اور جھٹ دروازہ کھول دیا۔ دوسری طرف وہ مشکوک مرد اور عورت فرحانہ کو اس طرح دروازہ بجاتے دیکھ کر بھاگ گئے۔ اندر سے جلدی سے سویرا کے سارے گھر والے نکل آئے، اور سویرا کا بڑا بھائی دروازے کے پاس پڑا ڈنڈا اٹھا لایا کہ یہ کون اس طرح سے دوپہر میں دروازے پر دستک پہ دستک دیے جا رہا ہے، آیا کہ واقعی مدد کے لیے پکار رہا ہے یا فراڈیے تو نہیں آ گئے۔ دروازہ کھولتے ہی فرحانہ نے سویرا کو آواز دی، امی یہ وہی فرحانہ ہے جس کا میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا، سویرا نے کہا۔ بیٹی اسے اندر تو آنے دو، دیکھو کیسی سہمی کھڑی ہے۔ اندر آ کر فرحانہ سویرا کی امی کے گلے لگ کر رونے لگی، اور جو ابھی اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا وہ سب کو بتایا۔ وہ سویرا سے بہت شرمندہ ہو رہی تھی کہ کچھ دن پہلے اس نے کیسے سویرا کا کسی بڑے کے ساتھ سکول آنے پر مذاق بنایا تھا۔ چلو بیٹی، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آتی ہوں، تمہارے گھر والے انتظار کرتے ہوں گے، سویرا کی دادی نے کہا۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں، سویرا کی امی نے کہا، اور پھر دونوں فرحانہ کو اس کے گھر چھوڑنے چلی گئی، اور اس کے گھر والوں کو سمجھایا کہ اپنے بچوں کو ایسے اکیلے کہیں جانے نہ دیا کریں، بلکہ بلا وجہ گھر سے نہ نکلنے دیں، چاہے کسی دوست یا رشتہ دار کے گھر یا قریبی دکان پر بچوں کو جانا ہو۔
تو ان کے ساتھ کسی نہ کسی بڑے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر گھر میں 2-3 بہن بھائی ہیں اور کہیں ضروری جانا ہو تو مل کر جائیں۔ سویرا کی امی اور دادی کی باتیں سن کر فرحانہ نے توبہ کی اور کہ آئندہ وہ کسی کا بھی بلا وجہ مذاق نہیں اڑائے گی اور کبھی کسی کو الٹا سیدھا مشورہ نہیں دے گی۔